تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے وہ بے فکری سے کھا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا لے, جتنے نوالے کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کھانا کہ کوئلے ہیں جلتے ہوئے, دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہے ہیں. ہر نوالا کیا ہے؟ دہکتا ہوا کوئلہ. اور خدا کی قسم آج بھی کھایا جاتا ہے یہ. پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال. اور کیسے کھاتے ہیں, میرا ٹاپک یتیم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کیسے کھاتے ہیں. آج میرے پاس ایک کیس آیا, ابھی عصر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, ایک کیس آیا ہے, بڑا بھائی کھا گیا, مدذل الا لیا, بڑا بھائی مدذل الا لیا, وراثت کا مال کھا لیا چونکہ یہ چھوٹے تھے. ایسے شخص کی وراثت کھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بیوہ عورت پریگننٹ ہے, بیوہ عورت کیا ہے؟ پریگننٹ ہے, اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے باپ نے کیا چھوڑا, کتنا مال چھوڑا, پتہ ہے اس کو, سارے رشتہ دار مل کے ڈکار لے لی. اب وہ جب بڑا ہوا اس کو پتا چلا بھائی میرے تو اتنی پراپرٹی ہے. اول تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے گا اس کو, اتنی گچ پچ ڈاکومنٹیشن میں گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں. حضرات فقہا نے بیان کیا ایک دن کا بھی حمل ہے نا, ایک دن کی بھی پریگننسی ہے, اس کا وہی حصہ ہے جو 40 سال کے بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ شوہر کی جب ڈیتھ ہو جائے نا تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے قرآن خوانی, نا, سب سے پہلے تمبو ٹینٹ دے گے, نا, سب سے پہلے دیکھا جائے گا بیوہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو لڑکا فرض کیا جائے گا, کیونکہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے, لڑکے کا پورا, تو یہ فرض کیا جائے گا لڑکا ہے, اور اتنی وراثت نکال کے اس کے لیے رکھ دی جائے گی تاکہ جب یہ بالغ ہو, سمجھدار ہو, یہ وراثت اس کے حوالے کی جائے. پھر اگر لڑکی ہے تو حصہ کم کر کے باقی سب میں ڈیوائڈ کی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا جو مال کھا رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے تو آپ کھاتے رہو بیٹھ کے. بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہے, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو تبھی دیکھو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کہہ رہے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. یہ سارے آرڈرز ان کے لیے ہیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ نے بھی کلیئر کر دیا, اگر ایمان نہیں رکھتے جو چاہے کرو پھر, کیونکہ پھر تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے, پھر تم کیوں ہی کرتے رہو گے, کیوں, وائے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. پھر نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ تو کہہ دیتے ہم نہیں ایمان رکھتے, یہ تو صاف کہہ دیتے ہیں, پھر تو یہ عمل کو فالو ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا ہے. تو آپ کیوں غم لے رہے ہو بھائی؟